اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارے بس میں تو دعا کرنا ہوتا ہے کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو تکالیف ہیں، بیماری، یہ بھی کفارۃ سیئات ہے. اللہ گناہوں کو مٹانا چاہتا یا اپنے بندوں کے درجات بڑھانا چاہتا. اس لیے بڑے بڑے انبیاء پر بھی بیماریاں آئیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ پر بھی بیماریاں آئیں، اور سیدنا ایوب پر بڑا امتحان آیا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. تو اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو فرمایا ارکض برجلک ھذا، ہم تیرا علاج یہی کرتے ہیں، یہیں پر زمین پہ پاؤں مارو، چشمہ نکلے گا، غسل کر لو، بیماریاں ختم. تو جب وہ بیماریاں مٹانے پہ آئے تو علاج بھی وہی کر دیتے ہیں، چشمے بھی وہی نکل آتے ہیں، پانی بھی وہی مل جاتا ہے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. کہتے ہیں جی کہ آج کے جمعرات چاند نظر نہیں آیا، لہذا جمعہ یکم شعبان ہے، شب برات کا کیا کریں، دونوں راتیں منا لیں بس. اور سب کوئی بھی کر لو، اس کی بھی کر لو. بھائی شب برات بھی عبادت ہے نا، تو اگر شبہ ہے دونوں راتوں میں کرو. یہ رمضان نہیں، رمضان میں اگر شبہ ہو تو شک کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. رسول کتنے ہیں اللہ عالم، بہرحال 313 کا ذکر آتا ہے، باقی اللہ جانتے ہیں. میری ماں نے پہلے حج عمرہ کیا ہوا ہے، لیکن اب ان کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے. عمرے کے لیے آئے تو ہوٹل میں احرام کھول دیا، پھر ہم ان کو عائشہ مسجد لے گئے، پورا کروا دیا. عمرے کے دوران میں اور نماز کے دوران میں بھول جائے، اللہ قبول کرے بس ٹھیک ہے. ایک آدمی مریض ہے، ایک آدمی مریض ہے، نسیان کا مریض ہے، بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، جو ہو گیا اللہ قبول کرے. میں اپنی بیوی یا والدہ کی طرف سے چاہوں تو عمرہ کر سکتے، لیکن تم کرو گے بیوی کی طرف سے. ماں کو کون پٹتا ہے؟ ماں بوڑھی ہو گئی، ان کے لیے کون عمرہ کرتا ہے؟ بیوی سے تو غلط ہے نا، جیسے اس کے لیے تو عمرہ کرے گا، اور یہاں فون پر بھی بتائے گا تمہارے لیے عمرہ کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بالکل ہٹ گئے ہیں دین کے راستے سے. اللہ نے اپنے بعد والدین کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر والدین میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا ہے. صحابہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا امو کا تیری ماں کا حق. انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا امو کا تیری ماں کا حق ہے. انہوں نے کہا اس کے بعد فرمایا امو کا تیری ماں کا حق ہے. انہوں نے کہا حضور اس کے فرمایا ثم اباک، یعنی 3 دفعہ حضور نے ماں کا حق بیان کیا. 4تھی دفعہ بیان فرمایا کہ تیرے باپ کا بھی حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ماں پر گزرتی ہی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت تو ہے کہ تمہیں 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھایا، دوسری حالت یہ ہے کہ ولادت کے وقت ایک موت سے گزری، اور تیسری حالت یہ ہے کہ 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتی رہی. جب وہ 3 مشقتوں سے گزری ہے تو اللہ نے اس کا مرتبہ بھی 3 درجے بلند کیا. میں نے مدینہ پاک سے احرام باندھا، طبیعت خراب ہو گئی، احرام اتار دیا اور عمرہ نہیں کیا. اب مدینے سے عمرہ کر لو تو کوئی جرمانہ نہیں. صرف تم جب آپ کو روک دیا گیا تو آپ نے دب بھی دی اور پھر عمرہ قضا بھی کیا. روک دیا نا. اگر کو تو اب حیض سے فارغ ہونے کے بعد
کیا کرنا ہوگا آپ کی مرضی ہے. اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن طائف سے اگر کرو گے تو وہ میقات کا عمرہ ہوگا، وہ تو پھر بڑا عمرہ ہے. لیکن جب پاک ہو جائے پھر. میرا بیٹا محمد صدیق اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور دعا کیا کرو کہ اولاد صالح عطا فرمائے. اگر اولاد صالح نہ ہو تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی نہیں. کیوں قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں برباد کر دیتے ہیں، خیال رکھو. اگر بچپن سے تم اولاد کو نہیں سنبھالو گے تو پھر بڑے ہو کے نہیں سنبھال سکتے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ بچہ 4 سال کا ہو تو تربیت کریں، انگلی پکڑیں، مسجد میں لے جائیں اور نماز. یہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ تبلیغی حضرات ہیں یا ہمارے پاس احباب امریکہ میں ہیں، لندن میں ہیں، ان کی تربیت گئی. اور چھوٹے چھوٹے بچے باقاعدہ ٹوپیاں پہنی ہوئی، چھوٹی سی پگڑی باندھ، بڑے خوبصورت لگتے ہیں بچے. ان کو جناب لا رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں ہر جگہ. میں نے اپنی آنکھوں سے 7 سال کے بچے رات کو تہجد پڑھ رہے ہیں کافروں کے ملک میں. تو مکے مدینے میں رہ کر نماز پڑھنے نہیں آتے، کہتے ہوٹل میں نماز ہو جاتی، یہاں ہی ہو جاتی. وہ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ تربیت ہے. چونکہ جب تک تربیت نہ ہو نا جی، اس وقت تک کوئی کام نہیں. ہم نے احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن شیمپو سے ہاتھ دھوئے، صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، لیکن آئندہ احتیاط رکھیں. ایک آدمی سنی ہے لیکن بیوی اس کی شیعہ ہے، اگر قربانی میں حصہ رکھے رکھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ وہ تو سنی ہے نا، اس کا کیا قصور ہے؟ مکہ میں جمعہ کو اذان 11:45 کو ہوئی. زوال کا وقت 12 کے بعد شروع ہوتا ہے. میرے بھائی، میرے محترم، یہ پہلی اذان اعلان کے لیے ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے زوال سے. یہ تو صرف لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ہے کہ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہوں. غسل کرنا ہے غسل کریں، کپڑے پہننے کپڑے پہنیں. فاسعوا الی ذکر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر. اصل تو وہی اذان ہوتی ہے کہ امام کے بیٹھنے کے بعد ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہاں ٹائم نہیں دیتے تو اس لیے تقریباً 12 بجے کے بعد زوال ہو جاتا ہے. آپ سن رہے پڑھ. پتہ نہیں آج حضور کے اور بعض صحابہ کا درجہ، صحابہ کے بعد پتہ نہیں کیا لکھا، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صحابہ کے درجے پوچھتے ہو جن کے درجہ قرآن نے بیان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا کیا درجہ پوچھنا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تم تو اس لیے عبادت کر رہے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. ان کا تو مقام یہ، اللہ فرماتا ہے صرف میں راضی، وہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. اتنے بڑے مقام کے بعد بھی تم مقام پوچھتے پھر رہے ہو، تکڑی لے کے وزن کر رہے ہو. اگر ساری دنیا کے کروڑوں اولیاء اللہ اکٹھے ہوں تو صحابی کے ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ صحابی ہے، اس نے حضور پاک کی زیارت کی ہے. اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی نے آ کے حضرت عبداللہ ابن المبارک جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، بڑا آدمی حدیث کا امام ہے اور امام بخاری کا استاد ہے، اتنا بڑا آدمی. اچھا اللہ کی شان دیکھیں، امام بخاری کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اتنا بڑا آدمی ہے عبداللہ المبارک. حتیٰ کہ بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں کہ جب اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی. تو ایک آدمی نے ان سے آگے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں
کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان زیادہ ہے یا عمر بن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے؟ سوال کرنے والا بھی بڑا ذہین تھا نا. ادھر صحابہ میں خلفاء کے آخری بندے کا نام لیا اور تابعین میں سب سے پہلے نمبر کا نام لیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، جو ثانی عمر کے لقب سے مشہور تھے. حضرت نے دیکھا اور فرمایا بھائی حقا، فرمایا تیری ہلاکت ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کے سرکار دو جہاں کی معیت میں جہاد کیا اور ان کے گھوڑے دوڑنے سے جو مٹی اڑتی رہی، وہ مٹی اڑ کے گھوڑے کے ناک میں آ کے میل بن گئی، عمر بن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ انہو صاحب رسول اللہ، ان کو اللہ کے نبی کی صحبت نصیب ہوئی ہے. اسی لیے محققین علماء کہتے ہیں کہ صحابہ کے وزن جو ہے، اعمال جو ہیں، وہ نسبت کے ترازو میں تولے جائیں گے کہ اصحاب رسول اللہ، یہ حضور کے ساتھی ہیں. بات ختم. جب حضور کے ساتھی ہیں تو اس سے بڑی نسبت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندے. باقی حضور نے خود فرما دیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے افضل میرا زمانہ، پھر صحابہ، پھر تابعین. پتہ نہیں کیا کہتا ہے. مرتبہ کو کسی نے پہلی مرتبہ مسجد، مجھے پتہ نہیں آپ کیا لکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آئے تو میں جواب دوں نا. میرے دو بیٹے دو بیٹیاں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں کی وراثت سے جائیداد، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، مفتی سے کہو وراثت کا مسئلہ بنا کے سہم بنا کے دے دیں گے، اتنا حصہ اس کا، اتنا اس کا، اتنا. اس میں کون سی پریشانی ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں؟ مشکل کیا ہے؟ جس ملک میں رہتے ہیں، جس شہر میں رہتے ہیں، اب تو بستیوں میں بھی مدرسے ہیں، مفتی ہیں، علماء ہیں. کہتے ہیں جی میرے والدین فوت ہو گئے، مجھے علم نہیں ہے کہ میرے والدین کس امام کو مانتے تھے. سب کو مانتے تھے، مسلمان تو تھے نا. امام ماننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، تابع تو سارے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی قائد اعظم کے نام کے ساتھ رحمت اللہ لکھتے. رحمت اللہ لکھنا تو کوئی منع نہیں ہے، سب کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ رحمت اللہ کہنے میں کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ہی کہہ رہے ہو نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ مسلک پہ تھے، لیکن اللہ عالم. میرا خیال یہ ہے کہ وہ لبرل قسم کے آدمی تھے، زیادہ مسلک یا مذہب سے اٹیچ بھی نہیں تھے. ان کے نزدیک سب برابر تھے، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو. اچھا، ان کے اپنے بھی رشتے جو ہیں نا وہ پارسیوں سے ہوئے، ہندوؤں سے ہوئے، لیکن فوت ہو گیا. نہ سب پہ رحمت کرے، جو فوت ہو گیا نہ رحمت کرے. شب رات کی کیا حقیقت ہے؟ برکت والی رات ہے. اور کیا حقیقت ہے؟ سیف اللہ یا سیف اللہ، کیا دونوں صحیح ہیں؟ میری بیٹی نئی شادی ہوئی ہے، سسرال والے مجھے پتہ نہیں پڑھاتے ہیں اور مولود میں زبردستی لے جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے بدعت ہے، تم بھی کوشش کر کے ان کو بدعت سے بچا. جیسے وہ تمہیں لے جاتے ہیں، تم بھی کسی اہل حق عالم کے جلسے میں لے جاؤ، ان کی تقریر سناؤ تو پھر کام بن جائے گا. ان سے کہو دیکھو تم مجھے لے جاتے ہو، میں تمہارا عزیز ہوں، مجبور ہوں، تم بھی چلو نا.
جیسے علامہ طالوت جو ہے نا جی، علامہ اقبال کو پکڑ کے اور بڑا طریقے سے علامہ انور شاہ کی خدمت میں لے آئے لاہور۔ علامہ طالوت نے کہا کہ دیکھو علامہ، تمہاری میری یاری ہے، تم مجھے جہاں لے جاتے ہو نا، بلکہ گندے مقامات پہ لے جاتے ہو، میں عالم آدمی ہوں، تیری یاری کے پیچھے چلا جاتا ہوں۔ آج کل میرا پیر آیا ہوا ہے، ان کے پاس تم بھی چلو۔ علامہ صاحب نے کہا بھی میں بھی تیری یاری میں حاضر ہوں۔ علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے تھے لاہور میں، ہزاروں علماء کا مجمع تھا جہاں علامہ انور شاہ بیٹھا ہو، مذاق تو نہیں تھا۔ اقبال نے سلام کیا، اور طالوت ان کا شاگرد بھی تھا، ورنہ طالوت جو ہیں وہ حضرت کشمیری کے شاگرد بھی تھے۔ وہ قریب گیا، اس نے کہا کہ حضرت اقبال آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کہنے کہ اچھا یہ ایسے بھی نہیں کیا، بس ایسے بیٹھے اور کہا اچھا یہ وہی اقبال ہیں جنہوں نے حضرت حسین احمد مدنی کے خلاف شعر لکھا تھا، حسین احمد دیوبندی کے بولا جبیس۔ انہوں نے کہا جی ہاں وہی ہے۔ طالوت کہتے ہیں میں تو شرم سے ڈوب گیا کہ اب میں کیا کہوں۔ اقبال کہتے ہیں مجھے غصہ لگا، میں نے کہا یار انہوں نے میری بے عزتی کر دی، میں ملنے آیا ہوں، مجھے جتلا رہے ہیں کہ تم نے ہمارے فلاں بزرگ کی توہین کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت مجھے تھوڑا سا سوال کرنا ہے اگر اجازت ہو۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ علامہ اقبال جو کہ فلسفے کا آدمی تھا نا، فلسفہ اس نے ساری زندگی فلسفہ پڑھا ہے نا، جرمنی سے فلسفہ پڑھ کے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک فلسفے کا سب سے مشکل ترین جو سوال تھا نا وہ حضرت کی خدمت میں رکھا کہ حضرت یہ سوال حل نہیں ہوتا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ حضرت علامہ شاہ انور شاہ صاحب تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، ان کو فلسفے کا کیا پتہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکیں گے، یا دیں گے تو غلط دیں گے، میری واہ واہ ہو جائے گی کہ جی علامہ انور شاہ کی زبان بند کر دی۔ کہتے ہیں مجھے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اقبال صاحب تمہیں تو سوال لکھنا بھی نہیں آیا، جواب مٹی سمجھو گے، یہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر یہ سوال لکھا ہوا ہے، اور وہ سوال بھی تم نے نہیں سمجھا، جواب کیا سمجھو گے؟ سوال یوں ہے اور جواب یہ ہے۔ بس علامہ صاحب کہتے ہیں میں تو ختم ہو گیا، میں تو پاؤں میں آ کے گر گیا۔ میں نے کہا یہ حضرت کی کرامت ہے، ورنہ فلسفے کی کتاب کا حضرت سے کیا تعلق۔ میں نے کہا بس حضرت تجھے معاف کر دے، اور میری ایک اور درخواست بھی قبول فرما لے کہ مجھے میرے گھر میں چائے پی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کہ حضرت کل عصر کے بعد۔ آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کل عصر کے بعد۔ اب علامہ صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا تو میری تو ساری رات بے چینی میں گزر گئی نا کہ اس گھر میں کن برتنوں میں، کن کپڑوں پہ، کن چادروں پہ کہاں میں بٹھاؤں حضرت کو۔ یہ تو سارے ناپاک برتن میرے، شراب پیتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے علامہ تعالیٰ سے کہا بھی تمہارا دین ہے، اب ایسا کرو کہ برتن بھی سارے نئے خریدو، یہ چاندنیاں بھی ساری نئی خریدو، کپڑے بھی نئے خریدو، بیڈ شیٹ بھی نئی خریدو، اور ان صوفوں پہ نیا پاک کپڑا چڑھواؤ۔ حضرت تشریف لا رہے، اور پھر میں نے سوچا کہ حضرت کو ہدیہ کیا دیا۔ تو میرے دماغ میں آیا کہ مجھے اس وقت شہنشاہ ایران نے ایک کتاب بھیجی تھی کہ اگر اس کا ترجمہ سلیس فارسی میں کر دیں، وہ 1000 سال پرانی زبان تھی، کر دیں تو ہم آپ کو 5 لاکھ روپے انعام دیں گے اور اس کا ہدیہ دیں گے۔ وہ سارا خط بھی ساتھ تھا، کتاب بھی ساتھ تھی۔ میں نے کہا یہ حضرت کو پیش کر دوں گا، حضرت کے لیے اس کتاب کا ترجمہ کرنا ہے سلیس کا مشکل بھی نہیں، آپ تو 10 منٹ میں کر لیں گے اور 5 لاکھ بھی مل جائے گا۔ میں تو قلندر آدمی، میرے پاس کہاں سے پیسے آ گئے۔ کہتے ہیں حضرت اپنے وعدے پہ تشریف لائے، چائے نوش فرمائی۔ میں نے وہ کتاب کے بارے میں عرض کیا کہ جی ایسی ایک کتاب ہے اور بادشاہ نے بھیجی ہے، اور اس کا 5 لاکھ روپے انہوں نے انعام بھی رکھا، معاوضہ بھی رکھا ہے۔
اور میں کہ ہاں آج سے 30 سال پہلے یہ کتاب میں نے فلاں کتب خانے میں دیکھی تھی، اس کا پہلا باب یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے۔ میں ہلکا مکھا منہ کھول کے بیٹھا، بولا بند ہی نہ ہو میرا منہ۔ اور اس کے بعد کہنے لگے علامہ اقبال جب سے ہم نے اپنے بادشاہ کی حدیث پڑھانی شروع کی ہے نا، تیرے ان بادشاہوں کی کتابوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ان کے ترجمے بھی خود کرتے پھرو اور پیسے بھی خود لیتے رہو، اتنی دیر میں اس کا ترجمہ کرو، سرکار کی حدیث نہ پڑھاؤں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس دن کے بعد علامہ صاحب کی اصلاح ہو گئی۔ اب ان کو جو بھی مشکل پیش آتی وہ علامہ صاحب کو لکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ کی آخری زندگی جو تھی پھر توحید اور تصوف اور فقر کے اندر پھر آپ آ گئے، ساری وہ باتیں چھوڑ دی جو پہلے زمانے کی تھی، بالکل اصلاح ہو گئی اور صحیح معنوں میں مرد کلندر بن گیا۔ اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ مسجد میں جن مساجد کے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تو آپ اس کے پیچھے نماز کبھی نہ پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اہل بدعت ہیں، اہل توحید ان کو برداشت نہیں ہے۔ میں نے ایک چیریٹی سینٹر فلاحی مرکز میں انتظام کیا ہے، سارا وقت خرچ ہوتا ہے اپنے اخراجات میں، مثال کے طور پر ٹریولنگ وغیرہ تو کیا، میں غریبوں میں تقسیم کرنے کے بعد خود کے لیے بھی تھوڑا پیسہ تو بالکل تنخواہ لے سکتے ہیں آپ، یہ تو حدیث میں ہے، حضور جن کو بھیجتے تھے نا زکوٰۃ وصولی کرنے کے لیے، تو اس کو بھی اس میں سے حصہ تنخواہ کا دیا جا سکتا ہے۔ جب تم غریبوں کے لیے چندہ کرتے ہو، سینٹر چلاتے ہو، مدد، تو تنخواہ نہیں لوگے تو کیا چوری کرو گے؟ حضور کا سایہ تھا، بالکل، کس نے کہا ہے آپ کو کہ سایہ نہیں تھا؟ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے سن رکھا ہے، یعنی جس کا سایہ نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ بادل کے نیچے کھڑے ہو جائے تو آپ کا بھی نہیں ہوگا، پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کیسے کہ معنی یہ ہے سایہ نہیں تھا، خدا تھا، کیونکہ خدا کا سایہ نہیں ہوتا نا، اصل شرک اندر کھڑا ہے۔ حالانکہ جن علماء نے کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ہر سایہ اٹھا دیا، معنی یہ تھا کہ بچے کو باپ کا سایہ ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، دادے کا ہوتا ہے، اللہ نے وہ سارے سایے اٹھا دیے کہ میرے مدنی پر اللہ کے سوا کسی کا سایہ نہ رہے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد اور شروع سے پہلے کوئی سو جائے تو کیا ہے؟ سو جائے گناہ گار ہوگا۔ کیوں گناہ گار ہوگا؟ نماز پڑھو پھر چاہے سو جاؤ، کام نہیں مل رہا، استغفار زیادہ پڑھو۔ عورتیں جو باہر سے آئی ہیں ہوٹل میں نماز پڑھیں، بالکل پڑھیں، افضل ہے، لیکن اگر حرم آئے تو منع نہ کریں۔ اگر میں نے پتہ نہیں کیا لیا ہے، میرا نام نکل آئے، پانڈ لیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا پانڈ کا، جب تک اس کی شرائط نہ پڑھی جائیں بات نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تکافل کا بھی اللہ عالم کیا پالیسی ہے، جب تک پالیسی سامنے نہ ہو کیسے آدمی بات کر سکتا ہے؟ نکاح میں بیوی کو حق مار دیں، حق مار کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوتا، سنت کا کیا مطلب ہوا؟ حق مہر نہ دو تو نکاح ہی نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے کہا کہ حق مہر دیے بغیر میاں کو ملنا نہیں چاہیے بیوی سے۔ تم تو 20 سال سے کھا کے بیٹھے ہو، ابھی بھی ادا کر دو، ورنہ قیامت میں ایسا نہ ہو کہ جہنم بیوی کے مہر کی وجہ سے چلے جاؤ۔ اب بھی دے دو، ادا کر دو زندگی میں، اگر نہیں ہے پاؤں پکڑ کے معافی لے دو۔ تو اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ہر خاوند اپنی بیوی کے پاؤں پکڑتا ہے، کوئی نئی بات ہے؟ کہتے محض بالکل ضروری اس لیے ہے کہ اعزاز ہے اس کا، کہ ہم ایک عقد کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں، جیسے بڑے سودے ہو نا، کہتے ہیں جی پہلے پیشگی تو دو، ایسے سودا کیسے کر رہے ہو؟ تو یہ بھی تو ایک عقد ہو رہا ہے نا، اوفو بالعقود، نکاح عقد ہے۔
میں مکہ میں سال نس کا کام کرتی، اسی طرح جتنے بھی طریقے کے سب نقاب کر کے تھا. مجھ پر دم ہیں کتنے ہیں مجھے کیا پتا، کیوں آپ پر دم ہے. 7 سال میں جتنے بھی عمرے کی بس ایک دم ہے. اگر غلطیاں 7 ہوں لیکن ہوں ایک قسم کی، دم ایک دینا پڑتا ہے. کہتے کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان آئی تھی جو اپنا دوپٹہ بھول گئی، کسی غریب کو دے دو. بھول گئی تو بھول گئی. ہمارے گھر مسجد کی امام کی قرات کی آواز آتی ہے، وہاں سے کھڑے ہوئے نماز نہیں ہوتی امام جب تک کہ صفیں نظر نہ آئے. میں نماز جماعت میں شامل، صف میں جگہ نہیں ملی، صف کے آگے جگہ خالی ملی، اکیلا کھڑا ہو گیا. نماز تو ہو جائے گی لیکن اکیلا کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کسی کو صف سے کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کر دو. میں صبح کی نماز کے بعد 8 بجے تک طواف کرتا ہوں. 4 طواف ہو جاتے ہیں. طواف کے واجب 8 بجے کے بعد 2 کر کے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا کرتے ہیں آپ. شوگر والا مریض رمضان شریف کے روزے پورے نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ شوگر بڑھ جاتی ہے تو انسولین لگا لیا کر، ٹیکہ لگا دے، جائز ہے. ٹیکہ لگانا شوگر میں منع نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ طریق مجبوری ہے تو پھر ایک آدمی کا کھانا روز کا جو قیمت بنے دن رات کے کھانے کی، مثلا 10 ریال بنتی ہے تو 300 ریال صدقہ کر دیں، غریبوں کو دے دیں. میں کہتا ہے جی عید کے بعد بھی جا رہا ہوں، چھٹی جا رہا ہوں، واپسی 25 ذوالقعدہ کو ہے. مکہ میں رہتا ہوں، بغیر احرام کے مکہ حدود میں واپس داخل ہو سکتا ہوں. کیوں داخل ہو سکتے ہیں؟ احرام باندھ گئے، عمرہ نہ کرے، حج نہ کرے تو عمرے کا اور احرام کو تو ضائع نہ کرے نا. اور اگر حج کریں گے، حج تمتع ہو جائے گا، تکلیف کیا ہے؟ میں مکے میں رہتا ہوں، میرے اوپر قرضہ ہے، حج کا ہاں حج کر سکتے ہیں. مکے میں رہنے والے کے حج کا کون سا خرچہ ہے بھائی؟ 50 ریال. اگر پیدل چلو تو وہ 50 ریال ہی نہیں، سایہ بھی ملتا ہے اور کھانا پانی فروٹ سب مفت ملتا ہے. سب ٹریلر لگے ہوتے ہیں سڑکوں پر. اتنا ہم لوگوں نے کبھی گھر میں بھی نہیں کھایا ہوگا، راستے میں ملتا ہے. طواف اور صفا مروہ کے کچھ لوگ 2 نفل پڑھتے، وہ 2 نفل کا کوئی کتابوں میں حکم نہیں ہے. بعض علماء اس کو بطور شکرانہ مستحب سمجھتے ہیں. میت کو سفید کفن کیوں دیا جاتا ہے؟ سفید کپڑا حضور کو پسند ہے، سفید رنگ حضور کو پسند ہے. آپ نے فرمایا مردوں کے لیے افضل رنگ جو ہے وہ سفید ہے، حیًّا و میتًا، زندگی میں بھی اور کفن میں بھی. ایک علامت بھی ہوتی ہے کہ آدمی بغیر گناہوں کے صاف ہو کے اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. میری عالیہ میرے ساتھ کراچی سے احرام باندھا، راستے میں نماز کا وقت آیا تو عالیہ نے جو بطور احرام کے کپڑا پہنا ہوا تھا وضو کے وقت مسح کرنے کے لیے اتار دیے. اچھا کیا نہ اتارتی تو وضو بھی نہ ہوتا، نماز ہوتی. یہ تو کپڑا جو باندھا ہوا تو پٹی بندھی ہوئی تو نہیں تھی زخم بننا کہ اس کے اوپر وہ مسح کرتی. اس نے عقل مندی کی، الٹا اعتراض بھی تو اسی پہ کر رہے ہو. اچھا کیا کہ اس نے کپڑا اتار کے مسح کیا ہے. مینا میں بعض لوگ ذکر مسجد میں ذکر مشغول ہوتے ہیں، باہر سے آنے والے کو نہ کرے سلام نہ. ایک آدمی ذکر میں مشغول، اس کو مت چھیڑو، اس کے پڑھنے پڑھانے کو قطع نہ کرو. مسجد عائشہ دی احرام بالکل جائز ہے. مسجد جیرانہ میقات نہیں لیکن عمرہ کر سکتے ہیں، ہل ہے. عرب میں ڈپٹی پر موجود عرب حضرات اردو بولنے والے سے صحیح انداز میں متوجہ ہو کر جواب دینا پسند نہیں کرتا. اللہ ہدایت دے. جب وہ سمجھتے نہیں تو متوجہ کیا ہوں. دوسرے ممالک سے آئے ہوئے افراد کے لیے دوبارہ مسجد ایسے کر سکتے ہیں.
مطاف میں نماز کا ثواب بالکل زیادہ، جتنا کعبے کے قریب ہوں گے ثواب بڑھتا جائے گا۔ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، منگنی ہو گئی ہے، میں اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کر چکا ہوں، وہ خود میرے بہرحال توبہ کرو استغفار کرو، اس کو بھی کہے کہ توبہ استغفار کرو، اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو اس کی زندگی کیوں برباد کرتے ہو؟ اب اگر یہ خواہ اعلان کرو بیچارے کی شادی، پھر اس سے کون شادی کرے گا؟ اب اللہ نے پردہ دیا ہے، اس سے کہیں وہ بھی توبہ کرے، آپ خود بھی توبہ کریں، اور اس بات پر اس کو مت اچھالیں، نہ ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے۔ احرام کے ساتھ طواف کا حجر سے بوسہ لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر عطر لگا ہوا ہو تو ہاتھ نہ لگائیں، وہ 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا نا۔ پہلا عمرے کی جماعت چند احباب نے احرام کے ہاتھ میں ایک دوسرے کی سر منڈوائے، عورتوں نے بھی اسی طرح، کوئی حرج نہیں، اپنا سر آپ بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی اس طرح پھیر سکتے ہیں، عورتیں اپنے بال پکڑ کے خود بھی کاٹ سکتی ہیں۔ احرام کی حالت میں مچھر کو مار دیا، ماشاءاللہ بڑا سخت ظلم کیا جی آپ نے، جتنے مچھر ہیں نا حرم میں سارے مار دو، کچھ نہیں ہوتا۔ عمرے کے لیے مسجد عائشہ سے احرام باندھنا چاہیے، ہاں جی، ہوٹل سے نہیں، مسجد عائشہ سے نیت کرنی ہے، باقی چادریں جہاں سے مرضی ہے باندھو، ہوٹل سے باندھو، کہیں سے باندھو، اصل تو نیت ہے نا، وہاں جا کے 2 رکعت پڑھو گے اور نیت کرو۔ 6 کلمے مشہور ہے، مجھے تو نہیں پتا جی۔ جنہوں نے مشہور کیا ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ساری باتوں کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ اماں حوا کا حق المہر کتنا تھا؟ ضرورت ہی نہیں تھی، اللہ نے بغیر حق المہر کے نکاح کر دیا۔ تم اپنی حق المہر کا فکر کرو، اماں حوا کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو اللہ نے نکاح، تو خطبہ ہی نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، مولوی نہیں آیا، گواہ بھی نہیں آئے، جب خدا نے خود کہہ دیا کہ تمہاری بیوی ہے، بس ختم۔ اگر عورت کا حیض 7 دن سے بڑھ جائے، نماز پر نہیں پڑھ سکتی، 10 دن تک انتظار کرے، 10 دن کے بعد بھی اگر حیض آ رہا ہے تو پھر پڑھ سکتی ہے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے، استحاضہ ہے۔ حضور کے کمرے میں صحابہ کھڑے ہو گئے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ آپ معصوم ہیں، آپ کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر طواف کے دوران حتیم میں داخل ہو کے نفل شروع کر دیا، طواف نہیں ہوا، دوبارہ کرو۔ کہتا ہے جی سر منڈانے سے پہلے صابن لگا لیا، حالت احرام، بہرحال صابن لگانا منع نہیں، خوشبو والا نہ، چونکہ فوراً اس طرح پھر گیا تو انشاءاللہ صدقہ خیرات کر دیں، اگر کچھ دیر باقی رکھا جائے تو پھر دم پڑ جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم احفظنا بالاسلام قائما واحفظنا بالاسلام قائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا۔ اللهم لا تجعل مصیبتنا في دیننا ولا تجعل الدنيا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مسیرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دین کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ جتنی دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔